میخائیل اور فیڈرو کو شامیانے کے دروازے پر لایا گیا جہاں الاؤ تھے۔ میخائیل نے کہا، عیسائیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ الاؤ کے درمیان سے ہو کر گزریں یا پادری کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائیں۔ تب شامان اور مغل چوکیدار باتو خاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ باتو کو غصہ آ گیا۔ اس نے حکم دیا، انہوں نے میرے حکم سے سرتابی کیسے کی؟ اگر وہ لوگ میرے حکم کی تعمیل کریں گے تو میں اپنے ہاتھ سے انہیں ریاست دوں گا، اگر انکار کریں گے تو انہیں قتل کرا دوں گا۔ الاؤ کے پاس یہ پیغام روسیوں کو پہنچایا گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ فیڈور نے میخائیل سے کہا، اگر کسی کی روح جہنم واصل ہو جائے تو اس کے عوض اگر اسے ساری دنیا کی بادشاہی بھی نصیب ہو تو کیا فائدہ؟ دونوں نے متفقہ طور پر یہ جواب دیا، ہم زار کے آگے ضرور سر جھکائیں گے کیونکہ خدا نے اسے سلطنت عطا کی ہے، مگر ہم اور چیزوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اس پر باتو خان کے خانوادے کے افسر نے رئیس کو جتلایا، میخائیل احتیاط کرو، تمہارے سر پر موت کھیل رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چوکیداروں نے جھپٹ کر اسے گرا دیا، اس کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اس کے دل پر زور سے گھونسے لگائے، یہاں تک کہ اس کے قلب کی حرکت بند ہو گئی۔ چونکہ میخائیل کی رگوں میں شاہی خون تھا، انہوں نے اس کی بڑی احتیاط کی کہ اس کا خون نہ بہنے پائے۔ یہ قصہ نورگوردو کے صحیفے میں درج ہے جس میں کناز میخائیل کو شہیدوں میں شمار کیا گیا ہے۔ زار باتو بڑی احتیاط سے فرما روائی کرتا ہے، وہ سکے ڈھالتا ہے تاکہ روسی جن کے پاس سکے نہیں خراج ادا کر سکیں۔ وہ جنوبی دریاؤں کے دہانوں پر نمک کے کھیتوں کی پیداوار کا حساب ملاتا ہے اور یورال کے علاقے میں چاندی کی کانوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ ہر انسان پر اس نے جانور کی 5 کھالوں کا محصول عائد کیا ہے، 1 کھال سفید ریچھ کی، 1 کالی لومڑی کی، 1 جورو کی، 1 سمور اور 1 کھال منقطع شمالی کے پلنگ کی۔ اس کا خزانہ کھروں پر چلتا پھرتا ہے اور موٹی دم والی بھیڑوں اور گھوڑوں پر مشتمل ہے جن کی تعداد روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے۔ دشت بھر شکار میں پکڑے ہوئے جانوروں سے گونج رہا ہے، اب بھوک نہیں ستائے گی۔ باہر کی دنیا میں قحط کے آثار ہیں، اگر چین کے دریاؤں میں طوفان آ جائے یا پانی نہ برسے تو وہ انسان نما جانور ہو جائیں، یعنی کھیتوں کے کسان بھوکوں مر جائیں۔ نیل کے کنارے اگر پانی کی سطح اونچی نہ ہو تو غلائن مجبور ہو جائیں کہ اگلے سال ان کے جو دانے تھے جو انہوں نے سنبھال رکھے ہیں کھا پی کے ختم کر دیں۔ یورپ میں نچلے طبقے کے محکوم لوگ جڑی بوٹیاں کوٹ کوٹ کے کھائیں۔ بہت سے اہل قبائل جو باتو خاں کے آگے سر اطاعت خم کرنے کو حاضر ہوئے ہیں اپنے دشمنوں کی لاشیں کھا کھا کے جی رہے ہیں۔ ایشیائی کوچک کے ترک جو اپنی جوتیاں ابال ابال کر کھا رہے ہیں۔ جنگ اور تعاون سے زیادہ وحشی قبائل کے اس یلغار و ہجرت کے زمانے میں قحط کا اندیشہ ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ جب کسی سرزمین پر قحط کی یورش ہوتی ہے تو انسان ہجرت کر جاتے ہیں۔ ماں باپ ایک وقت کے کھانے کے عوض بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں تاکہ شاید امیر گھر میں بچے زندہ بچ جائیں، یا چلتے چلتے راستے میں آبادیوں پر حملہ کر دیتے ہیں کہ کھانے کو کچھ گوشت یا اناج مل جائے۔ لیکن اب زرعی خیل قحط سے محفوظ ہے، اس کے بے شمار گلے دشت کی چراگاہوں میں چل رہے ہیں۔ تپتی ہوئی گرمیوں میں بھی جبکہ اونچی اونچی گھاس زرد پڑ جاتی ہے اور آندھی سے اس پر خاک برسنے لگتی ہے، دریاؤں اور دلدلوں کے کنارے نرم اور سبز گھاس ہوتی ہے، اور یہ دریا یاٹک یعنی یورال، امیزل یعنی وولگا اور تانا یعنی ڈون کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ باتو کی چراگاہ میں بھانت بھانت کے جانور جمع ہیں۔ اس کے شکاریوں نے قفقاز میں بھوری بھینسیں اور شیر شکار کیے ہیں۔ اس کے شامانوں کے پاس سدھے ہوئے ریچھ ہیں۔ خود خان کے اپنے پاس بہترین شہباز اور کافوری شاہین شکار کے لیے موجود ہیں۔ آنے والے مسلم تاجر مصر سے عجیب طرح کے جانور لائے ہیں، جراف جو درختوں کی ٹہنیاں کھاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے انسان نما جانور بندر۔ یہ بندر اپنے کرتبوں سے مغلوں کو ہنساتے ہنساتے ان کے پیٹ میں بل ڈال دیتے ہیں۔ باتو خان تنہا اور طاقتور خان اپنے بے چین ترک قبیلوں کو ایک واحد خانہ بدوش قوم کی شکل میں ڈھال رہا ہے۔ وہ امن کا جویا ہے۔ وہ چنگیز خان کے اس قول پر عمل کر رہا ہے کہ رزم میں شیروں کی طرح لڑو، امن ہو تو قمریوں کی طرح زندگی گزارو۔ جب مغل فتوحات کا ڈراؤنا دور گزر چکا تو باتو خان نے اس کی کوشش کی کہ ہر کارآمد چیز کی حفاظت کی جائے۔ اس کے حکم سے لڑائی ہو تو ہو، ورنہ کسی لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں تھی۔ روسی رئیس بھی ایک دوسرے سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، اور وہ یہ اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح مشرقی یورپ کو خانہ بدوشوں کا عطا کیا ہوا یہ عجیب و غریب امن نصیب ہوا، اور مفتوحہ قومیں حیران تھی کہ دیکھیے اب کیا پیش آتا ہے۔ ایک مشہور عورت باتو خان کے حکم سے سرتابی کرتی ہے۔
یہ گرجستانیوں کی ملکہ روسودان ہے جس پر لوگوں کی نظر ایک بار پڑتی ہے۔ گرجستانیوں کی حسین قوم میں وہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ اس کی افتاد طبیعت ایسی ہے جیسے کوئی دیہاتی کلیوپٹرا۔ اس کے بے شمار عاشق ہیں۔ جب اس کا کسی عاشق سے جی اکتا جاتا ہے تو وہ اپنے قلعے کے برج کے سنگین حصار سے نیچے اسے دھکیل کے قتل کرنے کا حکم صادر کرتی ہے۔ اگر کوئی اس کی رقیب ہے تو اس کی اسی جیسی زاہد فریب بیٹی تھی، تھمر۔ غصہ آ جائے تو وہ تھمر پر باپ بھائی سے ملوث ہونے کا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ مغلوں کی آمد سے پہلے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس کی حکومت کی مزاحمت کرے۔ اس کا بھتیجا داؤد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایک کنویں میں قید ہے جہاں اس کے ساتھی سانپ بچھو ہیں۔ باتو خان اس کے حسن اور اس کی طبیعت کا حال سنتا ہے۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ قفقاز جیسے شورا پشت علاقے میں حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے وہ اس عیسائی ساحرہ سے جسمانی وصل کا طالب ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اسے اس عورت کے متعلق تجسس اور دلچسپی ہے، اور اسے یہ توقع ہے کہ میخائیل اور دوسروں کی طرح وہ بھی اس کے دربار میں ناصیہ فرسائی کے لیے حاضر ہوگی۔ وہ اس کی طلبی کا حکم صادر کرتا ہے، لیکن روسودان قفقاز کی بلند ترین چوٹیوں میں قصبک کی برفگاہ میں جمی بیٹھی رہتی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اب باتو خان طلبی کے ساتھ درخواست اور تحفے روانہ کرتا ہے۔ اس پر بھی روسودان نمودار نہیں ہوتی۔ ہوشیار مغل اس کے بھتیجے داؤد کو، جو کنویں میں زندہ دفن تھا، نکال کے قرقرم میں خاقان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ اسے گرجستانیوں کا بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ آخر تک روسودان باتو خان کا حکم نہیں مانتی، زہر کھا کے مر جاتی ہے، شاید اس لیے کہ مغل اسے پکڑ کے باتوں کی خیمے کو نہ لے چلیں، شاید اس لیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے تخت پر اس کی جگہ اس کا بھتیجا بیٹھے۔ اسی زمانے میں سائیں خان کا سب سے بڑا لڑکا اپنی مرضی سے مغلوں کے عام راستے سے انحراف اختیار کرتا ہے۔ یہ بیٹا سرتاک دو نستوری عیسائیوں کا شاگرد ہے۔ عیسائیوں کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے کہ یہ عیسائی اس پر بیپٹزم کی رسم انجام دیں۔ بظاہر باتو خان کوئی مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ وہ خود آخر تک کافر رہتا ہے۔ اپنی سلطنت کے شمالی گوشے سے وہ اب بھی باپ آسمان پر شمالی روشنیوں کا رقص سرما کی راتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ روشنیاں بادلوں جیسے شعلوں میں بلند ہوتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بھائی برقائی نے ایک مختلف مسلک اختیار کیا ہے۔ آغا برقائی، جس نے منگو خان کی تاج پوشی کی رسم میں صدارت کا فرض انجام دیا تھا، جس کے پیر خود سیور قوقتی نے بڑی احتیاط سے تکیوں پر رکھے تھے، قفقاز کے کنارے کی چراگاہوں کا مالک ہے جہاں وہ مسلمانوں سے ملتا ہے۔ وہ اسلام اور جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں اور برقائی اسلام پر ایمان لے آتا ہے۔ چنگیز خان کے خاندان میں وہ پہلا آدمی ہے جو کوئی اور مذہب قبول کرتا ہے۔ ڈر کے مارے وہ اپنے بھائی سے اپنا مذہب چھپاتا ہے۔ باتوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ برقائی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بلا بھیجتا ہے۔ وہ برقائی کو کوئی سزا نہیں دیتا، صرف خطرناک قفقاز سے ہٹا کے اسے شمالی چراگاہوں کا علاقہ عطا کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے دور رہے۔ لیکن اب باتو خان کے گھرانے میں ایک ایسی تحریک جڑ پکڑ چکی ہے جو زرعی خیل کی اصل اور فطرت کو بدل دے گی۔ راہب ولیم کی سیاحت۔ اس دوران میں باتو خان کا نام یورپ کے درباروں میں مشہور ہو چکا ہے۔ متعصب عیسائی شاہ فرانس لوئی اس زمانے میں مصر میں جنگ صلیبی میں لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک ذاتی جاسوس بھیجا کہ معلوم کرے کہ طاقتور باتو خان کس قماش کا آدمی ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس کو بطور حلیف کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ قاصد بیلجیم کا ایک برہنہ پا راہب تھا جس کا نام ولیم ساکن روبروک تھا۔ پربا اندام اور حاضر جواب تھا۔ اسے مباحث اور ذہانت دونوں کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس کی سفارت اصل میں جاسوسی ہی تھی۔ اس سے پہلے ایک اور قاصد قراقرم روانہ ہو چکا تھا۔ یہ راہب اینڈریو تھا جو شاہ لوئی کی جانب سے مغل خاقان کے لیے ایک سرخ کلیسائی خیمہ تحفتاً لے گیا تھا۔ ہوا یوں کہ یہ سرخ خیمہ اوغول غائمش کے ہاتھ لگا جو اس زمانے میں برسر اقتدار تھی، اور اس نے اس تحفے کو فرانسیسی بادشاہ کا خراج اطاعت سمجھا۔ اس نے اپنے حاشیہ برداروں سے کہا، دیکھو، فرانسیسیوں کے بادشاہ نے اطاعت کے اظہار کے لیے ہمیں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ لوئی نے جب یہ سنا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے ولیم ساکن روبروک کو تنبیہ کی کہ وہ ہرگز مغلوں میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے دے کہ وہ سفیر بن کر آیا ہے۔
اس وجہ سے یہ مہم راہب ولیم کے لیے اور دشوار ہو گئی، کیونکہ یہ مغلوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ ایک شخص جو نہ سفیر ہے نہ تاجر آخر کیوں عیسائی بادشاہ کے پاس سے خان اعظم کی خدمت میں آیا ہے۔ مزید برآں یہ ضدی فرانسیسی راہب درویشوں جیسا بھدا سا لباس پہنے رہتا۔ وہ مغلوں کے لیے سر بمہر خطوط لایا تھا، لیکن کوئی تحائف نہیں۔ اس کے ساتھ صرف اس کے اپنے کپڑے، مذہبی کتابیں، خوشبو، پھل، بسکٹ اور ایک مکتسیل شراب تھی جو اسے مرغوب تھی۔ راہب ولیم کو اپنی ساری ذہانت کام چلانے کے لیے درکار تھی۔ وہ بیان کرتا ہے، جب ہم پہلی بار تاتاریوں سے ملے تو میں یہ سمجھا کہ میں کسی اور صدی میں ہوں۔ اس نے انہیں اپنی مسکیتل شراب چکھائی اور ان کے ہاتھ سے گھوڑیوں کا دودھ پیا، جس سے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ شاہ فرانس کے پاس سے آیا ہے جو زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے۔ وہ سرتاک سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ یہ آدمی مغلوں کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر انہوں نے اسے سواری کے لیے گھوڑے دیے اور چوکیوں کے راستے اسے باتو خان کے خیمہ گاہ کو دولگا کے کنارے بھیج دیا، اور وہاں وحشیوں کے انبوہ کے بجائے اس کا واسطہ بڑے ذہین مغلوں سے پڑا، جن میں سے بعض حالات حاضرہ سے اس کے مقابل زیادہ آگاہ تھے۔ وہاں قبرص سے آیا ہوا ایک ٹیمپلر نائٹ تھا اور 2 چینی تھے جنہوں نے اس کے خطوط پڑھ کے ترجمہ کر کے سرتاک کو سنائے، جس نے اپنی تمام بیویوں کی مائیت میں یہ ترجمہ سنا اور راہب ولیم سے پوچھا کہ کیا ساری سچی باتیں اس کی مجلد انجیل میں موجود ہیں۔ سرتاک نے اپنے موٹے مہمان کو گھوڑیوں کا دودھ پلوایا اور اسے دعا کرنے کا حکم دیا۔ پھر پوچھا کہ فرنگیوں میں سب سے بڑا تاجدار کون ہے۔ راہب ولیم نے جواب دیا، مقدس سلطنت روما کا شہنشاہ۔ سرتاک نے اصلاح کی، نہیں، یہ بات نہیں، فرانس کا بادشاہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سرتاک کے معتمدوں نے اس راہب کو مشورہ دیا کہ باتو خان سے سرتاک کے عیسائی ہونے کا ذکر نہ کرنا۔ اسے پتا چلا کہ یہ لوگ عیسائی کہلانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کے نزدیک عیسائی فرنگیوں کا فرقہ ہے اور مغلوں کا نام دنیا کے اور سب فرقوں اور قوموں سے زیادہ بلند ہے۔ راہب ولیم کو کشتی پر وولگا کے اس پار پہنچایا گیا جہاں زرعی خیل دشت نوردی کر رہا تھا۔ راہب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ متحرک خیمہ گاہ ایک شہر معلوم ہوتی ہے جس کا رقبہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ باتو خان کے افسروں نے فوراً پوچھا کہ کیا تم فرانسیسیوں کے بادشاہ کے قاصد ہو؟ روبروک نے بہادری سے جواب دیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے آقا اور بادشاہ نے تمہارے عیسائی بننے کی خبر سنی ہے اور مجھے تمہیں مبارکباد دینے کو بھیجا ہے۔ وہ تم سے خائف نہیں ہے۔ جب اسے باتو خان کی قدم بوسی کے لیے حاضر کیا گیا تب بھی اس نے اسی بہادری کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک شامیانے کے فرش پر اپنے مسرہ تخت پر بیٹھے بیٹھے باتو خان اس ضدی فرانسیسی راہب کو غور سے دیکھتا رہا اور کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے راہب ولیم کو بات کرنے کا اشارہ کیا۔ روبروک نے زرعی خیل کے خان پر آسمانی رحمتوں کے نزول کی دعا کی اور کہا، تمہیں جاویدانی رحمتیں جب ہی نصیب ہو سکیں گی جب تم عیسائی بن جاؤ گے۔ باتو مسکرایا اور مغل نویونوں جو یہ سن رہے تھے انہوں نے استہزاء کے انداز میں تالیاں بجائیں۔ پھر سائن خان نے فرانسیسی راہب کو اٹھ کر کھڑا ہونے کی اجازت دی اور اس سے ایک سوال پوچھا۔ اس نے سنا تھا کہ شاہ فرانس اپنی فوج سمیت اپنے ملک سے باہر کہیں گیا ہے، کس سے جنگ کرنے گیا ہے؟ راہب ولیم نے جواب دیا، مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے یروشلم میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے۔ باتو خان نے ازراہ عنایت حکم دیا کہ شاہی دسترخوان سے شامیانے کے دروازے پر راہب کو ایک طلائی جام میں گھوڑی کا دودھ پینے کو دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب راہب ولیم خیمے سے گزر رہا تھا تو کسی نے اسے لاطینی زبان میں سلام کیا، سالوے تیجتوچینی۔ اسے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا کہ جس شخص نے یہ الفاظ کہے وہ ایک کیچاک ترک تھا جسے ہنگری کے پادریوں نے تعلیم دی تھی۔ اس کیچاک نے روبروک سے راز میں بتایا کہ باتو خان نے اسے طلب کر کے دریافت کیا تھا کہ یہ راہب کس قسم کا آدمی ہے اور فرانسیسی سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راہب ولیم سے کہا گیا کہ جب تک وہ خاقان منگو خان کے حضور میں حاضر نہ ہو لے اسے مغلوں کے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک مغل نویون کو مامور کیا گیا کہ اسے اپنے ساتھ خاقان کے دربار میں لے جائے، جہاں پہ اس کے رئیس نے راہب کے کپڑوں کی طرف دیکھ کے شک کیا اور اسے جتایا، اچھی طرح سوچ لو کہ تم یہ سردی برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ جاڑوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ درخت چٹک جاتے ہیں اور چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب راہب ولیم نے دربار کو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو مغل نے اسے سفر کے لیے بھیڑ کے سمور کے کوٹ اور پاجامے کے لیے سمور کے پائنتے اور چمڑے کے جوتے اور ٹوپیاں عنایت کی۔ اس طرح راہب ولیم نے دشت کے پار سفر شروع کیا۔ یہ دشت اسے ایک بحر زخار سا معلوم ہوتا تھا۔
جب اس نے زرنی خیل اور خاقان کے علاقوں کے درمیان کی غیر مرئی سرحد دیکھی تو دیکھا کہ تمام چوکیوں پر لوگ اس کے مغل رہنما کے اعزاز میں گاتے ناچتے ہیں، کیونکہ وہ باتو خان کے قاصدوں کا اسی طرح استقبال کرتے تھے۔ راستے میں مغل معتمد سے باتیں کرنے میں راہب ولیم کو اس کا علم ہوا کہ باتو خان نے منگو خان کو لکھا ہے کہ یہ راہب اس کے لیے آیا ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں مغل فوج کی مدد مانگے۔ باتو خان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ راہب ولیم کو کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس نے اس سے اپنا نتیجہ خود اخذ کر لیا۔ منگو خان کے دربار میں مغل معتمدوں نے دریافت کیا کہ راہب روبروک صلح کا پیغام لے کر تو نہیں آیا ہے۔ راہب نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ لوگ اس قدر متکبر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان سے امن دوستی کی خواستگار ہے، لیکن مجھے موقع ملا تو میں بڑی شد و مد سے ان کے خلاف جنگ کرنے کی تلقین کروں گا۔ لیکن اس کی بجائے راہب ولیم کو پناہ گزینوں، منچلوں اور ساحروں کے اس جم غفیر میں اپنے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑی، جو کہ اردو معلّہ میں جمع تھے۔ ایک چھوٹے سے مکان میں اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام دبلا پتلا راہب بالدار لبادہ پہنے قندیل کے نیچے عیسائی انداز سے عبادت کر رہا ہے۔ اس راہب کا نام سرجیس تھا۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے کھانا ملا۔ ایک اور راہب نے، جس نے اپنے لیے عبادت گاہ کے پیچھے سوکھے ہوئے پھلوں کا ایک ذخیرہ جمع کر لیا تھا، اپنے لیے اسقف اعظم کی اصطلاح استعمال کرتا تھا۔ مور کے پردوں کی ٹوپی اور چھوٹی سی طلائی صلیب بنوائی ہوئی تھی۔ مغلوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو اسقف اعظم ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کا فریب روبروک پر فوراً ظاہر ہو گیا کہ وہ محض ایک آوارہ گرد جلاہا ہے۔ ان دونوں نے ایک چھڑی پر ایک جھنڈا نصب کیا اور اردو معلّہ کے خیموں میں اسے لے کے یہ گاتے پھرے، ویکسلارے جس پرادیونت۔ مسلمان علماء کو یہ بات پسند نہ آئی۔ سخت جاڑوں میں بھی راہب ولیم ننگے پاؤں پھرنے کی کوشش کرتا، اور ایک ہنگروی لڑکے نے مغلوں کو یہ سمجھایا کہ راہب یہ دیوانی حرکتیں کیوں کرتا ہے۔ یردن کے اس پار سے ایک صلیبی نے اسے فلسطین کی خبریں سنائی۔ مستیز کی ایک عورت نے اسے کھانا کھلایا اور بتایا کہ اب اس نے ایک روسی معمار سے شادی کر لی ہے اور دونوں بڑے چین سے رہ رہے ہیں۔ اس نے اسے پیرس سے آئے ہوئے ایک سنار کے پاس بھیجا جس کا نام ولیم بوشیر تھا اور جس نے ایک خوبصورت ہنگروی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یہ سنار ایک سنائی کے شاہکار کی تکمیل کر رہا تھا۔ یہ ایک چاندی کا درخت تھا جو منگو خان کے محل کے درمیانی دروازے کے مقابل نصب کیا جانے والا تھا۔ درخت کی جڑ کے پاس 4 نقرئی شیروں کے منہ سے گھوڑیوں کا دودھ ابلتا تھا۔ 4 طلائی سانپ اس درخت کی شاخوں سے چمٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک سانپ کے منہ سے شراب بہ رہی تھی، دوسری کے منہ سے گھوڑی کا دودھ، تیسرے کے منہ سے شراب اصل اور چوتھے کے منہ سے چاولوں کی شراب۔ کچھ عرصے بعد جب منگو خان نے ایک باروب دربار منعقد کیا تو اس فرانسیسی سنار نے نوکر کی خدمات انجام دی، اور ایک شخص نے جو درخت کے نیچے دبا ہوا تھا ایک آلے کے ذریعے اس فرشتے سے جو درخت پر تھا بگل بجوایا۔ جب وہ شیر بیمار پڑا تو راہب سرجیس نے اسے اس قدر لعابدار دوا دی کہ وہ مرتے مرتے بچا۔ منگو خان کی محبوب بیوی شہزادی قطقطائی ان راہبوں سے ملنے آئی، انہیں تحفے دیے اور اپنے جام شراب پر ان سے دعا پھینکوائی۔ اس نے راہبوں کو بآواز بلند گانے کا حکم دیا۔ نستوری پادری قربان گاہ میں قربانی کی بھیڑیں لائے تاکہ منگو خان کی اس ملکہ کی ضیافت کریں۔ روبروک لکھتا ہے، جب وہ پی کے مدہوش ہو گئی تو اپنی پالکی میں سوار ہو کے چلی گئی، اور اس درمیان میں پادری گاتے رہے۔ جب یہی شہزادی قطقطائی بیمار پڑی تو منگو خان نے سرجیس کو اس کی دوا دارو کے لیے بلا بھیجا۔ اس راہب نے گریہ وزاری کرتے کرتے اس کے لیے آب مقدس کے ساتھ ساتھ لعابدار دوا ملائی اور شک کے عالم میں روبروک اس کا ہاتھ ہٹاتا رہا۔ مغل خاتون کو قبض کی وجہ سے ہسٹریا کا دورہ پڑا تھا اور اس مرکب سے اسے افاقہ ہو گیا اور سرجیس کی جان بھی بچ گئی۔ ملکہ نے سرجیس کو بہت انعام دیا، اور جب موٹے تازے فرانسیسی نے انعام لینے سے انکار کر دیا تو اس راہب نے اس کا حصہ بھی ہضم کر لیا۔ اپنی ملکہ کی صحت یابی کا حال سن کر منگو خان نے راہبوں کو طلب کیا اور تجسس کے عالم میں ان کی صلیب کو پرکھا، لیکن ولیم نے اس کا اقبال کیا ہے کہ اس نے صلیب کی پرستش نہیں کی۔ راہب ولیم کی تیز نگاہوں نے دیکھ لیا کہ منگو خان کے شامیانے کے پرے اس کے پردے زرکار ہیں، لیکن اس کے قدموں میں پاس ہی الاؤ میں کانٹوں اور اپلوں کی آگ جل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ منگو خان اوسط قد کا خاموش سا آدمی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کی عمر کوئی 45 سال کی ہوگی۔ وہ مجمع سے بلند تخت پر، جس پر پیپل کے سمور کا فرش تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے زانوں پر ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی۔
صرف ساقیوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ ایک طرف سے خاقان کے تخت پر چڑھیں اور دوسری طرف سے اتر جائیں۔ جب راہب ولیم نے معافی چاہی کہ وہ کوئی تحفہ پیش نہیں کر سکتا تو کچھ سوچ کر منگو خان نے جواب دیا،